الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک ہے، اکتوبر کی 14 تاریخ اور ربیع الاول کی 17 تاریخ۔ پچھلے کئی جمعوں میں ہم وضو اور غسل کے بیان کو خوب گہرائی کے ساتھ یاد کرتے رہے اور سنتے رہے، اور آج کے جمعۃ المبارک کے بیان میں انشاءاللہ ہم تیمم کے بیان کا ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ ترجمہ ہے، تو جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اس مٹی سے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ اگر پانی میسر نہ ہو یا غسل یا وضو کرنے سے بیماری کے صحیح بڑھنے کا اندیشہ ہو تو بجائے غسل اور وضو کے تیمم کا حکم ہوگا۔ غسل اور وضو دونوں کے لیے تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے، صرف نیت میں فرق ہے کہ غسل کے تیمم کو غسل کے اور وضو کے تیمم کو وضو کے قائم مقام رکھیں۔ تیمم کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے، پہلے نیت کریں گے کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے پاک مٹی یا کسی ایسی چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو ایک بار مار کر سارے منہ کا مسح کریں گے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ پھر اسی طرح دوبارہ مٹی میں ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کو ناخنوں سے لے کر کوہنیوں سمیت مسح کریں گے کہ ادھر بھی کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ تیمم کا طریقہ دوبارہ سن لیجئے۔ پہلے نیت کریں گے کہ میں پاکی دور کرنے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے پاک مٹی یا کسی ایسی چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو ایک بار مار کر سارے منہ پر مسح کریں گے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ پھر اسی طرح ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کو ناخنوں سے لے کر کوہنیوں سمیت مسح کریں کہ کوئی جگہ بھی باقی نہ رہے۔ تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر سارے منہ پر پھیرنا، اور نمبر 3 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت ہاتھ پھیرنا۔ دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ تیمم کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، اگر وضو کی نیت ہے تو وضو کی نیت کرنی ہے، اگر غسل کی نیت ہے تو غسل کی نیت ہوگی۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر سارے منہ پر پھیرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت پھیرنا۔ تیمم کی سنتیں۔ تیمم کی 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 بسم اللہ کہنا، نمبر 2 ہاتھوں کو زمین پر مارنا، نمبر 3 انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، نمبر 4 زیادہ مٹی لگ جانے پر ہاتھوں کو جھاڑنا اس طرح کہ ایک ہاتھ کا انگوٹھا دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے پر مارا جائے، اور نمبر 5 داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ دوبارہ سے سیکھتے ہیں کہ تیمم کی 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 بسم اللہ کہنا، نمبر 2 ہاتھوں کو زمین پر مارنا، نمبر 3 انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، نمبر 4 زیادہ مٹی لگ جانے پر ہاتھوں کو جھاڑنا اس طرح کہ ایک ہاتھ کے انگوٹھے کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے پر مارنا، اور نمبر 5 داڑھی کا خلال کرنا۔ جن چیزوں سے
وضو یا غسل واجب ہوتا ہے تو ان چیزوں سے تیمم بھی جاتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے میسر آنے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ تیمم کے کچھ ضروری مسائل میں سے ہے کہ اگر انگوٹھی، چھلے، چوڑیاں وغیرہ پہنی ہیں تو ان کو اتار کر یا ہٹا کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے، اور جو چیز آگ سے جل کر راکھ نہ ہوتی ہو، نہ پگھلتی ہو اور نہ ہی وہ نرم پڑتی ہو تو وہ زمین کی جنس میں سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے اگرچہ ان پر غبار بالکل نہ ہو۔ ایسا کپڑا جو پاک تو ہے اور جس پر غبار اتنی لگی ہے کہ اگر ہاتھ مارا جائے تو غبار اڑتا ہوا نظر آئے، اس سے بھی تیمم جائز ہے۔ ضروری مسائل کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ انگوٹھی، چھلے، چوڑیوں کو اگر پہنا ہوا ہے تو اتارنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے، اور جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ ٹوٹتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم پڑتی ہے تو وہ زمین کی قسم میں سے ہے، اس سے پر تیمم کرنا بالکل جائز ہوگا اگرچہ کوئی گرد و غبار، مٹی دھول اس پر موجود نہ ہو۔ اور ایسا پاک کپڑا جس پر غبار ہو کہ ہاتھ مارنے سے غبار اڑتا ہوا نظر آئے، اس پر بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ تیمم کے مزید مسائل کو انشاءاللہ العزیز اگلا جمعۃ المبارک میں لیکچر نمبر 10 میں ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دین سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے اور دین کے راستے ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔